बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद जो है वो पूरी तरह से बंद है और तमाम जो रास्ते हैं दाखिली वो बंद किए गए हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की जो सेहत का मामला है उसके हवाले से भी आज मरियम नवाज को जब अदालत में पेश किया गया तो ये तनाज़ा भी उभरा कि वो अपने वालिद से मिलना चाहती थी, उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहती थी, मगर उनको इजाज़त नहीं दी गई। धरने के हवाले से भी जाहिर है कि इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, लेकिन उसके साथ साथ आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने चंद एंकर्स से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कुछ अहम बातें की। मसलन उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को सिर्फ मैं ही बुरा लगता हूं, अगर मैं आज NRO दे दूं तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। बहुत तफसीली उन्होंने चंद एंकर्स के साथ जो बातचीत की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने 3 अहम बातें आज हुई हैं। उसमें पहली बात ये थी कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से न सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि बुज़दार साहब से ये कहा कि उनको पूरी रिपोर्ट भी दी जाए। नैब ने एक पूरा अलामिया नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जारी किया, ये भी एक डेवलपमेंट है। और तीसरी अहम बात यह है कि इजाजत मिल गई, मशरूत इजाजत ही सही लेकिन आज़ादी मार्च के लिए यहां आने की जो अपोजिशन जमातें उनको इजाजत दे दी गई। सो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स है। इजाजत यूं दी गई कि आइन और कानून जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा और उस हवाले से जो है हम इजाजत देते हैं, यानी जो आने वाले हैं वो आइन और कानून को सामने रखेंगे। अब ये कैसे आइन और कानून को सामने रखेंगे, कैसे मुज़ाकरात होंगे, क्या वजीर आजम कहते हैं मैंने इस्तीफा नहीं देना, अपोजिशन कहती है हमने इस्तीफा लेना है, इस डेडलॉक के ऊपर किस तरह से बातचीत होगी, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। क्विकली मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब सीनियर रहनुमा है, JUIF के मेंबर सूबाई असेंबली भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब सादिक अब्बासी साहब जो कि सदाकत अली अब्बासी साहब ना सिर्फ हुकूमती रुकने कौमी असम्बली है बल्कि अब ये शुमाली पंजाब के नए सदर भी हैं PTI के। शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है आपको धरने से पहले नया टास्क जो है वो सौंपा गया है तो आपसे काफी काम लेना है, बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी बहुत मोहतरमा और हमारी अजीज मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं पहले मेयर इस्लामाबाद से आज हमने बातचीत की है कि जो शहरियों को इस्लामाबाद की मुश्किलात हो रही हैं उनके बारे में और क्या उनको इंटीमेट किया गया है कि रास्ते लॉकडाउन होंगे और इस तरह से इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। हमने जो आज बातचीत की पहले वो आपको सुनवाते हैं कि वो किस हद तक आगाह हैं और उनको कितनी खबर है और क्या तैयारियों के ऊपर वो क्या कहते हैं शहरियों के हवाले से। जरा सुनिएगा शेख अंसर साहब की गुफ्तगू। एज ए मेयर अगर हम देखें जी तो इस्लामाबाद में शहरियों को तो आपको पता है कि कोई भी धरना हो, जैसे पिछला धरना हुआ था उस वक्त भी मैं मेयर था तो उस वक्त भी हमें बहुत मुश्किलात हुई थी और एज ए मेयर हमें इंतज़ामिया का तो जो मुश्किलात हैं वो तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो आपके जो शहरी जो सफ़र करते हैं, जो बच्चे उन्हें स्कूल जाना होता है वो सफ़र करते हैं और जिन लोगों ने सुबह अपने ऑफिस जाना होता है वो लोग सफ़र करते हैं। मतलब इवन कि हर पूरा का पूरा आपका जितना भी निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कितने हज़ारों या जिस तरह कोई कहता है लाखों लोग आएंगे या हज़ारों लोग आएंगे, अगर इतने लोगों को आप अगर आपके शहर में आ जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको पूरे शहर को उसको मेंटेन रखना, उसके लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना और जितना वो यहाँ पे जो लोग आते हैं, जिस तरह पिछले दौरों में होता था कि वो पूरा गन मचा के रात को जो थे वो चले जाते थे और सुबह सारा दिन हमारा जो टीम्स हैं वो उसकी सफाइयों में लगे रहते थे, जो पूरा दिन उसकी सफाइयाँ होती रहती थी और पूरे शहर की जो बाकी इंतज़ामात हैं या बाकी जो सैनिटेशन के हवाले से चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये पूरा एक जो है वो पूरे शहर के लिए और हर एक बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन के जी अगर आपके जब आज से ही आप देखें तो कंटेनर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और कंटेनर्स लग चुके हैं और ऑलरेडी आधी रोड्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और ट्रैफिक का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अभी तो 3-4 दिन रहते हैं इसमें और जब ये इतने लोग आ जाएंगे और यहाँ पर आकर अगर खुदा न खास्ता जिस तरह अभी डिसीजन होना है कि जिनको आने देना है या नहीं आने देना, अभी कुछ आज सुनने में आ रहा है कि जिनको आने की इजाज़त होगी, तो अगर वो लोग सारे आ जाते हैं इस्लामाबाद में तो हमारे लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अब मुफ्ती साहब ये PMLN के मेयर हैं और इस्लामाबाद में वो कह रहे हैं कि अगर धरने होते हैं तो उससे मुश्किलात होती है। उससे पहले क्या आप गुफ्तगू शुरू करें, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं दूंगा, इस्तीफ़ा ना देने का ऐलान उन्होंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी आसिमा,
آپ کی نظر ہے ڈومیسٹک پالیٹکس پر، تو آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. جب آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ شہری سفر ہوں گے، یہ تو ظاہر بات ہے، لیکن آپ نے ایک بین الاقوامی اصول پڑھا ہوگا کہ بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے مقصد قربان ہوتے ہیں، مستقل مقاصد کے لیے عارضی مقاصد کامیاب ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں. دیکھیں نا، فائر بریگیڈ کا ایک اصول ہے کہ اس کو بلایا جاتا ہے وہاں جہاں پر ہزاروں مزدور پھنسے ہوتے ہیں، وہاں آگ لگ جاتی ہے. آپ آؤ تو ہزاروں کی تعداد میں وہ تیز جائے گا نا، تو کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوگا. وہ جو ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ نہ ہو تو اچھی بات ہے، آئیڈل پوزیشن تو یہی، لیکن اگر ہو گیا ہے تو اس کو معصوم سمجھا جائے گا کہ اس نے زیادہ انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے. ایسا تو ہوگا. ظاہر جو آدمی اسلام آباد میں رہتا ہے نا، تو اس کو رہائش سے پہلے یہ بات تو ذہن میں ہوتی ہے اس کی نا کہ یہ کیپیٹل ہے، یہاں دھرنا ہوتا ہے، یہ ذہن تو وہ تیار ہوتا ہے. تو اتنی بڑی پریشانی کی بات میں سمجھ نہیں ہوگی. کیسے نہیں، آپ کا پلان ہی نہیں پتا مفتی صاحب. وہ کہتے کہ آپ کہہ رہے اپنے لوگوں کو ڈرائی فروٹس لے کے آئیں، ایک ہفتے کے رہنے کا بندوبست کریں. آپ نہ پریشان ہو، میں عرض کر دوں، اگر میں پرامن ہوں اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ہم پرامن رہیں گے، پرامن رہنے پر تو کسی کو احتجاج نہیں ہے نا، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام آئے گا رمضان کے بعد، ان کا کام صداقت بھائی کا آئے گا رمضان میں. تو یہ پہلے ہیں، ان کی نیت معلوم ہو جائے گی ہمارے بعد میں. یعنی ہم تو پرامن ہیں یا نہیں پرامن یہ معلوم ہوگا 27 کے بعد، آنے کے بعد نا. ٹھیک، 27 اکتوبر کے بعد پتہ چلے گا. یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ بھی پیدا، حکومت ہے اس کو تو کرنا ہے اپنا کام. میں بھی لا رہا تھا، جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس پر تو آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ بڑا ہوگا، یہ بڑا بدماش ہوگا. نہیں بھائی، ابھی پیدا تو ہونے دو. اب وہ جب آ گیا ہے، ہم پرامن رہیں گے یا نہیں، تو ہم پہ یہ سوال اٹھے گا 27 کے بعد، ہمارے آنے کے بعد. حکومت پر یہ سوال پہلے اٹھ جائے گا اگر انہوں نے راستے روکے تو ان کی نیت معلوم ہو جائے گی. روک ہی دیے تو لاک ڈاؤن ہے اس وقت. تو پھر اب ہماری حکمت عملی کی بنیاد صداقت عباسی صاحب کی حکمت عملی کی بنیاد پر ہے. ہم تو ہو گئے معصوم، بے غم. اب خدا نخواستہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ذمہ داری بھی نوٹ کیا جائے کہ وہ ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگی. حکومت کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حوصلے تک بات آ گئی ہے. میں اس سے عظمیٰ آپ کیا کہیں گی، کیونکہ عباسی صاحب کو تو ظاہر جواب دینا ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، ان کو جواب دینا ہے. لیکن آپ کیا کہتی ہیں، جو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، کیا مولانا اپنے مقاصد میں آدھے کامیاب ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھے نہیں، پورے کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے وہ مارچ 31 اکتوبر تک، مجھے میری ایکو آ رہی ہے، 31 اکتوبر تک آ کر اسلام آباد میں جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنا تھا. حکومت نے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے خود ہی اپنا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا انتظام کر لیا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد اب اس کی یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹجی کامیاب. ان کی ذرا بیانات دیکھ لیں آپ. وزیر اعظم جو ہے ان کے بیانات کیا ہیں؟ ایک وزیر کے بیان دوسرے سے نہیں ملتا، ایک تڑیاں لگا رہا ہے، ایک پاؤں پاڑ رہا ہے. اور ہم جو ہے وہ اب ایک عجیب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیٹکس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علیحدہ علیحدہ اپوزیشن لیڈر سے ملیں گے، ہر ایک جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جا کے لیڈران کو ملے گا. یہ جو مرضی کر کے دیکھ لیں. ان کو اگر ان کا حق جو ہے وہ پچھلی حکومت نے تسلیم کیا تھا، ان کے لیے کنٹینر لگے ہوئے جو ہے وہ ہٹا دیے گئے تھے، اور ان کو 126 دن جو ہے وہ پوری جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے وہ ان کے رحم و کرم پہ تھا. اور صرف 126 دن کا دھرنا نہیں، باقی بھی اگر آپ 4 سال پچھلے دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کی کتنی جس شہر میں یہ جاتے تھے وہ شہر بند کرتے تھے. اور یہ تو نہیں کہ پچھلا اگر دھرنا غلط تھا تو ابھی آپ لوگ صحیح کرتے ہیں. ابھی اگر ایسا ہے تو پھر اپوزیشن کو اس وقت بھی نہیں بند کرنا چاہیے. اس وقت بھی پرابلمز تھے، اس وقت بھی پرابلم ہوں گے، تو کوئی اسٹریٹجی بدلنی چاہیے نا اپوزیشن کو. نہیں دیکھیے، میں ایک تو تھوڑا سا فرق یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ پچھلے دھرنے کے اندر جو ہے صرف تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے خلاف کھڑی تھی. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اپوزیشن میں تھی یا گورنمنٹ میں تھی، وہ سب پارلیمنٹ کے اندر ایک یک زبان تھی. تو یہ صرف پی ٹی آئی جو ہے یہ باہر تھی اور یہ دھرنا فرما رہی تھی. اس وقت پاکستان کی آلموسٹ میں کہوں گی کہ 2/3 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو 25
जुलाई से फैज़याब नहीं हो सकी या फैज़याब नहीं होने दिया गया, वो लोग जो है वो सब एक जगह पे इकट्ठे हैं और उनका ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म ने, और फिर ये देखिए इनको बहुत लेजिटिमेट टाइम मिल गया। इन्होंने हमसे, आपको याद होगा, 100 दिन मांगे थे, 90 दिन मांगे थे, 100 दिन मांगे थे, फिर 6 महीने की बात हुई, फिर 1 साल हो गया, अब 14 महीने हो गए। और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की हालत क्या है। अब चोर डाकू का मंत्रा नहीं चलेगा, ना लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आप जो आम आदमी बाहर कह रहा है, आज भी अभी आपके दारुल हुकूमत के अंदर जो असातिज़ा के साथ हुआ है रेड जोन के अंदर, आपको मालूम है ना, उनके ऊपर जो है वो वाटर कैनन के साथ उनके साथ जो किया गया। अभी ताजरों को पिछले दिनों छितरौल पड़ी थी, हमारे वजीर, आपको पता है, दाखिला को छितरौल का वो शौक भी बहुत है। सो ये जब इस तरह के मामलात हो कि पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पे हो, हर एक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ जो है वो आपके अदम एतमाद इस हुकूमत के ऊपर कर रही हो, इनके कहने अपनी जगह, वो हमने ये कर दिया, आसमान और जमीन के किलाबे में ला दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी को रोटी मिल रही है? हाँ नहीं, वो मुआशी, जमहूरी और इंसानी हुकूक के मसले, इसलिए मैं इनको जो है इनके उसके साथ जो है वो घर रुखसत करना चाहता हूँ। उन्होंने तो सहूलतकारों की भी बात की है। एक छोटी सी बात रह गई, फिर ये सदाकत भाई को मुकम्मल टाइम दे देना। आपने कहा ना मैं सदाकत 4 दिन की चांदनी है, सदाकत मैं मुकम्मल ताउन करता हूँ, हम अक्सर शो में मिलते रहते हैं। आपने कहा ना इमरान खान ने कहा मैं इस्तीफा नहीं जी, उन्होंने कहा भी बड़ी और भी बड़ी अहम बातें की है, मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। इसका जवाब दूं ना, आम सब तारीख के तालिब इल्म है और सीखते हैं तारीख से ना। आपको यहिया खान ने कहा कि हम लड़ेंगे, गली गली में, कूचे में लड़ेंगे, बाजार में लड़ेंगे, जंगल में लड़ेंगे, बस्ती में लड़ेंगे, और इसके 5 घंटे बाद फिर सरेंडर हो गया था। लिहाजा ये नफसियाती जंग होती है ना, जब भी नफसियाती पर कमजोर होते हैं ना आसाब उनके, तो एक बात करते हैं ताकि थोड़ा नफसियाती उनको रियायत मिल जाए, ये इस तरह का बयान। अच्छा, ये आप नफसियाती जंग और नफसियाती बयान दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए कहा है कि उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। पहले तो मैं अज़मा साहिबा ने कहा, वो कहते हैं बड़ा मशहूर शेर है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये कह रही थी वाटर कैननिंग कर रहे हैं, जमहूरी हुकूमत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इनको वो 3-4 साल पहले वो जो मुजाहिरीन पे सीधी गोलियां मारना, वो चूंकि मियाँ साहब ने की थी, तो वो बेचारे बीमार भी हैं, तो उनको तो माफी है, वो गोलियां मारें, हम किसी को वाटर कैननिंग ना करें, उन पे पानी ना फेंकें, वो मतलब अपना। वैसे आप मानते तो है ना कि वो बीमार है? नहीं, मैं वैसे बिल्कुल बीमार है, उनका एहतराम है, बुजुर्ग हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तो आज पूछा भी है उनकी खैरियत के हवाले से, इलाज मुआवजे की सारी सहूलतें देनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस हक, लेकिन इसकी वजह से उनको जेल से कोई नहीं रिहा कर सकता, ये एक अलग बात है। उनके साथ इख्तलाफ अपनी जगह पे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन जो सूरत-ए-हाल है मुज़ाकराती कमेटी की, वो तो लग रहा है कि एनआरओ उनकी मैं वजाहत कर दूं। उन्होंने कहा ये अकेले हैं, हम बहुत सारे थे, हम अकेले नहीं है बीबी, MQM, काफ लीग, GDA, मैंगल साहब, ये हमारे साथ हैं। मैंगल साहब का भी इन्होंने कहा कि वो 25 तारीख को जिनको फायदा नहीं मिला, फैज़याब नहीं हुए, पता नहीं ये फैज़याब क्यों कह रहे हैं, इनकी अलग दुश्मनी है पुरानी वाली, तो ये जो फैज़याब करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी रगड़िए साथ, इनको नहीं पता कि 25 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिला और वो बड़ी अक्सरियत लेगी, लेकिन बहरहाल इनका अंदर से वो जो पेट फाड़ने वाली बात इनके दिमाग में है, खाली वक्ती तौर पे करें। अब डरना का मकसद क्या है? सिर्फ ये कि मौलाना रेलेवेंट रहना चाह रहे हैं सियासत में, आउट हो गए, 6-7वें नंबर पर चले गए, तो जुआ खेल रहे हैं अपनी सियासत का। नहीं कर खेल रहे हैं ना, अगर वो नाकाम हो गए, नथिंग टू लूज, हाँ तो वो जुआ है। असल में मसला अलमिया पीपल्स पार्टी और नून का है, सारी दुनिया को पता है कि वो करप्शन उनकी बचाने के लिए एक बंदा उनके साथ नहीं है, इनको वो हायर धरना बड़ा जुआ कैसे खेल सकते हैं कि अगर इनका है क्या भाई, 8 सीटों वालों का क्या जुआ है? उधर 180 हमारे पास हैं, बाकी 150 और लोग हैं, इनके 8 लोग हैं। इनका यह है कि जब से इमरान खान ने मजहबी वोटर को अट्रैक्ट किया है, ये बिल्कुल मौलाना तिल मिला उठे। इनको ये समझ आ रही है कि मेरी कश्मीर कमेटी भी गई, मेरे मजे भी गए, और साथ साथ हर अगले दिन इनका इस्लामी वोटर। अच्छा ये बताएं, इमरान खान की तरफ जा रहा है, कंटेनर क्यों लगा? अच्छा हाँ, कंटेनर क्यों लगा? ये बताएं, क्योंकि आपकी नून लीग है, पीपल्स पार्टी का मसला है कि पंजाब में उनके पास 2 बंदे भी नहीं निकलने के लिए। नून लीग को पता है कि मियां साहब करप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, आज हम निकलते हैं, हमारे साथ बंदा कोई नहीं है, इनको पैसे वैसे देके कहते हैं आप निकले, हम आने। अब कंटेनर
دیکھیں کنٹینر ان کو ہم اجازت دیں گے. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں ہم جمہوری لوگ ہیں. یہ جو ڈنڈے سوٹے اور یہ جو ملیشیا مال نہیں وہ نہیں ہوگا. ٹانگیں آسمان کی طرف کھڑے کر کے وہ کمیز شلوار میں وہ جو مولوی حضرات ٹانگیں اوپر کھڑی کر کے فوٹو سن تو لینا آپ برداشت وہ آرام میں ہم نے دیکھی ہیں یار. ٹھیک ہے زمین پہ سر ٹانگیں اوپر کھڑی کر کے سن تو لینا نہیں ہوگا. سن لیں وہ جو ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے ملا حضرات کھڑے ہیں اور وہ تالیاں مار لکھ کر نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے لکھ کے دے رہا ہوں ٹی وی پہ. آپ سنیں وہ آن ہے کہہ رہے بات. اگر وہ پرامن ہوں گے ان کو کوئی نہیں روکے گا. وہ جو ڈنڈے نیلے پیلے آئین اور حقوق آئین اور قانون کے عدالت تحت کے آپ ان کو مطابق آنے کہ آئیں دیں تو وہ تو آئین اور قانون کے تحت ان کو کوئی چیز نہیں عدالت روک کا سکتی. حکم بھی ہے. قاضی فائز اپنا بات کریں قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بھی ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. بالکل ہے. یہ آئیں اب جو ان کے دھرنے میں آئیں گے اب وہ ڈنڈوں کے بغیر آتے ہیں نہیں. اور ہم نے جو آنے دیں گے نا. کنٹینر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مولانا ہمیں بھی ڈچ کر سکتے ہیں, مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو بھی ڈچ کر سکتے ہیں, اسی لیے وہ پریشان ہے کہ یہ مذاکرات نہ کریں. اس لیے کسی وقت بھی دو نمبری کر سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کا آپ کا خواتین کا یہ غلط بات ہے. دو نمبری والا لفظ آپ واپس دھوکہ دے سکتے ہیں. ہم حذف کریں. دھوکہ دے سکتے ہیں. دھوکہ دے سکتے ہیں اور دیتے رہے ماضی میں. انہوں نے جمہوریتوں کو اچھا میں ماضی کی آپ نے بات کی ہے تو ماضی کا میں بھی کچھ دکھا دوں اگر آپ کی آپ دکھا دیں. لیکن اگر آپ نے بیلنس نہ دکھایا وہ فتوے دکھانے ہیں تو ان کو نکالیں باہر. نہیں ان پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ڈرنا حرام ہے. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ کیا ہوتا رہا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کہیں کہ ایسا وہ نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں. مجھے ایک جملہ دکھا. مجھے ترس آ رہا ہے مسلم لیگ نون پہ. کاش یہ کسی مقصد کے لیے نکلتے. ان کے لیے لوگ ہوتے یہ ان چاروں کو ہائر نہ کرتے. پیسے بھی ان کا خرچہ بہت ہو رہا ہے. مجھے افسوس ہے مسلم لیگ نون کو بار بار چھیڑے. جی باری پہ آپ بول رہے سن لے پھر. جی عظما میں پھر دکھاتی ہوں بعد میں ذرا ریڈی. پہلے تو بات یہ ہے کہ بی بی کو بتانے سے پہلے بھائی صاحب بہت کچھ یاد کر لیں میرا خیال ہے. ایک تو اپنے آپ کو جمہوری نہ کہا کرے, اتنا بڑا لطیفہ نہ سنایا کرے ہمیں. اور جو ہم نے کسی کو کیا رگڑا لگانا ہے بھائی. سندھ میں آپ نے کیسے سیٹیں لی ہیں یہ پورے دنیا کو پتا ہے. پنجاب میں آپ نے کیسے سیٹیں لی ہیں, الیکشن سے پہلے کیا ہوا, الیکشن کے بعد کیا ہوا. اور فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ سب سے مزیدار بات, پاکستان کی ہسٹری کا پہلا اتنا شفاف الیکشن ہے جس میں جیتنے کا مارجن جو ہے ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. کتنے گنا ریجیکٹڈ ووٹ ہے. اور آپ دیکھیں نا پاکستان کی قوم بالکل جو ہے وہ اس کو بھول ہی گیا ووٹ کیسے ڈالتے ہیں. وہ ڈبل ٹھپے لگاتی رہی بیلٹ پیپر کے اوپر. بس حوصلہ صداقت بازی صاحب حوصلہ آپ کی وجہ سن لیا نا. اور یہ کرپٹ کہاں ڈکلیئر ہوا. آپ تو ایک الزام لگانے کے قابل نہیں ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر. آپ ہمیں کیا کرپٹ ڈکلیئر کریں گے. آپ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ ہمارے بیان تک سن سکے. آپ ہمارا بیان تک برداشت نہیں کر سکتے. آپ ہمیں کیا برداشت کریں گے. آپ ہمیں کیا باہر نکلتا ہوا دیکھیں گے. آپ میں تو اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے. اچھا آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد چونکہ یہ بات ہو رہی ہے آئین اور قانون کے تحت دھرنا یا مارچ یا جو بھی ہوگا وہ ہوگا, تو بریک کے بعد میں ضرور دکھاؤں گی پچھلے دھرنے کی کچھ جھلکیاں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک سے پہلے آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے. حکومت نے مشروط اجازت دی ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے پچھلے دھرنے میں کیا ہوتا تھا ذرا وہ بھی دیکھ لیں. اچھا یہ مختصر سی جھلکیاں ہم نے دکھائی ہیں باسی صاحب کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا, کچھ نہیں ہوگا. طاہر القادری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا. میں مفتی صاحب آپ سے پوچھ لوں کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اگر آپ نے کی تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. کیا آپ لوگ بھی یہی کام کریں گے؟ ہاں حکومت بھی معاف نہیں کرے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت دھمکی لگا رہی ہے کہ نہیں معاف کرے گی. مفتی صاحب ایسا ہے کہ صداقت صاحب تو ہم بہت ملتے رہتے ہیں نا. میں نے ان کو اچھا انسان پایا ہے. ہم جب کسی لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے لور ہوتے ہیں نا, فالو کرتے ہیں اس کو, ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہے کہ ہم دھرنا تو نہیں روک سکتے تو الفاظ کی سختی تو کم کر سکتے ہیں نا. انہوں نے ایک لفظ کا غالباً غلطی سے آ گیا ہوگا کہ 2 نمبر, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. جزاک اللہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نا کہ آئین قرآن مجید اور حدیث فقہ کے بعد سب سے محترم دستاویز ہے.
اس پر تمام لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. ہم مختلف الخیال لوگ ہیں, یہ آئین ہمیں جوڑتا ہے اور اس طرح جوڑتا ہے کہ سب اس پہ عمل کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. ہم پرامن طور پر آئیں گے, ہمارا پرامن نہ رہنا ہماری غلطی ہوگی. یہ ہمیں پرامن رہنے دیں, یہ پرامن نہیں رہنے دیں گے تو ان کی غلطی ہوگی نا. ذمہ داری ہماری کتنی ہے؟ 35%. ان کی کتنی ہے؟ 65%. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ 50-50 نہیں کہہ سکتے, حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ہم اپنی 35% میں بالکل کلیئر ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم نے ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ جس طرح 15 ملین مارچ ہوئے ہیں اور ایک گملہ نہیں ٹوٹا تو اب چونکہ میں نے کہا, لیکن آپ ایک ہفتے کی تیاری آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کپڑے اور اپنی چیزیں اور سلنڈر مت لے کے آئے, ڈرائی فروٹ لے کے آئے, آپ جاتی ہیں سفر پہ جاتی ہیں اور آپ ایک دن آپ کا اسٹیپ بڑھ جاتا ہے تو کپڑے تو ہونے چاہیے نا, کوئی بری بات ہو رہی ہے نا. اگر ہمارا کام سکھر سے ہی حل ہو گیا تم نہیں آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سکھر سے حل ہو جائے گا؟ ہاں یار, ہم اعصاب تو جیت گئے نا, اعصابی جنگ تو ہم جیت گئے. اچھا, اعصابی جنگ کا اثر 33% ہوتا ہے. اب 66 کے 2 دن رہتے ذرا انتظار کیا جائے. میں عمران خان کا مخالف ہوں, لیکن میں اس کو ایک مشورہ دوں گا اگر مجھے سنتا ہے کہ عمران خان آپ اسی طرح ڈیل کرو جس طرح چودھری نثار نے آپ کو ڈیل 2014 میں کیا تھا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ لوگ خوف پیدا کرو گے, اشتعال بڑھے گا. عوام سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم دیکھو عمران خان نے کہا اتنے لوگ جمع کرو تو ہم میں چلا جاؤں گا نا, تو لوگوں کو آنے تو ہم گن لیں گے کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, اس کے بعد چلے جائیں گے. لیکن آج انہوں نے کہا وہ استعفیٰ. پہلی بات یہ کہ میرے منہ سے 2 نمبر نکلا, میں واپس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہو گیا. لیکن انہوں نے جو کچھ یہ کبھی الو کہتے ہیں, کبھی گدھا کہتے ہیں, کسی نے نہیں سنا, بات کر رہے ہیں. میں سنیں میں نے ان سے سن لیں, یقین مانے جتنے میرے خاندان, میرے شو پہ یہ بات نہیں ہوئی اس لیے اس کو چھوڑ دیں. جتنے میرے خاندان کی خواتین ہیں نا, وہ مجھے پچھلے 4 دن سے میسج کر رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے جیل نہ بیٹھیں, کیونکہ آپ وہاں مہذب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بد تہذیبی کرتے ہیں. اس لیے میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارا ڈیکرم ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی غلط لینگویج, آپ اپنا سوال کر لیں تاکہ میں جواب دوں. میں یہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دینے والا. -1 کے ایجنڈے پہ, یہ وہی -1 ہے جو آپ لوگ باقی پارٹیوں کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے, -1 ایک ٹرمینالوجی ہے. یہ آپ نے رپورٹ کر دی, میں پرائم منسٹر سے کل ملا ہوں, جتنے کانفیڈنٹ وہ اس دھرنے میں تھے نا, اس سے زیادہ کانفیڈنٹ وہ کل بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے بس یہ کریں کہ ان کو ہم کم از کم آئین اور قانون کے جو ان کے اختیارات, جو ان کے حق ہیں وہ ان کو دیں. ٹھیک, لیکن ہمیں چونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہ ڈنڈا بردار فورس اور وہ اور یہ دھمکی دے رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اچھا, ایک بات طے ہو گئی ہے. اچھا, ان کے لوگوں نے آ کے طے کر دی ہے. اچھا, طے کر دی ہے. بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. اچھا, تسلی کروا دی ہے کہ ہم آئیں گے, جلسہ کریں گے اور جلسہ کرنے کے بعد پرامن چلے جائیں گے. جلسے کے علاوہ جو ایریا ہوگا اس کو ہم کارڈن آف کریں گے. اور ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ جس طرح دیکھیں ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, مولانا کے فتوے موجود ہیں کہ دھرنا کرنے والے خارجی ہیں, ان کو آپ ان پہ بغاوت کے پرچے کریں, ان کو میڈیا بند کریں. لیکن حالات بہتری کی طرف ہے, ہمارا ان سے انتہائی اختلاف ہے. ان کے پاس کوئی سیاست نہیں ہے, ریلیونٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور ریلیونٹ ہم ریلیونس کرنے کے لیے ان کا حق ہے کہ یہ کیپٹل میں آئیں. ٹھیک ہے, اور یہ جتنے ان کے دوست جیل کے اندر ہیں ان کی ساری دادرسی کریں, جو فنڈ ملا ہے اس کا حق ادا کریں, لیکن انہوں نے کچھ نہیں ملا. عظما یہ بات جو ہے, یہ مولانا ظاہر ہے کہ وہ آ جاتے ہیں, وہ لے آتے ہیں, لاکھوں لوگ لے آتے ہیں اور پھر وہ اپنے لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں. اس پہ آج پرویز رشید صاحب نے بھی تھوڑے کنسرن شو کیے ہیں. آپ کی جماعت کے اندر بھی اس کے خدشات موجود ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی آج تقریر کی, خیر انہوں نے یہ بات تو نہیں کی مگر یہ ضرور کہا اگر ادارے ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم ان سے زیادہ ترقی کر لیتے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر ابہام موجود ہے اس معاملے کے اوپر؟ قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے. یہ خواہشات ہے, وہ پروپیگنڈا سیل ہے جو پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے. بڑا اچھا ماحول ہے, معذرتیں ہو گئیں, وہ نمبر واقعی ایک دوسرے کو نہیں دینے چاہیے ورنہ پتہ نہیں کون کون کس نمبر پہ آئے گا. لیکن یہ جو ان کی معاونیں خصوصی ہیں وہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے جس حیوانیت پہ اتر آئی ہیں اس کا کوئی نوٹس لے گا؟ کیا یہ
نہیں ٹھیک ہے جی، میں جو نہیں، ہمارے ساتھ چلیں، کر رہی ہیں، اس پہ بات وہ کر رہی ہیں میاں صاحب کے لیے، میں اس سے بھی زیادہ ہمیں سخت لفظ نصیحت بولنا خود چاہتی میاں ہوں، فصیحت۔ اس سے زیادہ سخت لفظ میں نہیں بول پاؤں گی، لیکن بولنا ضرور چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں ہرٹ ہوں۔ دیکھیے یہاں پر کوئی آب حیات پی کے نہیں آیا، اور کس کس نے کیسے کیسے جانا ہے اور کیسے کیسے بیمار پڑنا ہے۔ وہ بھی وقت تھا نا جب عمران خان بیمار ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب بکے لے کے جا کے ان کے سرانے بیٹھ گئے تھے اپنی آج آپ نے نیب کا اعلامیہ دیکھا ہے، نیب کا اعلامیہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں بڑے سوالات ہیں بائی دا وے عظما، میں وہ پوچھنا بھی چاہتی ہوں۔ بہت غلط سوالات ہیں جی، غلط سوالات ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے ٹھیک کہ اور چیئرمین نیب کی بھی آج میں نے ایک تقریر دیکھی، وہ بہت پتہ نہیں ہائٹ بٹسٹینس پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے، تو جو ان کے بارے میں ثبوت تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کے اوپر کبھی آج تک کسی نے بولا پوچھا کہ جو آپ کے اوپر اتنے بڑے سوالات اٹھے ہوئے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ کسی نے انکوائری کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ اب آ جاتے ہیں نیب کی جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ نیب کو اتنا نہیں پتا کہ جو جب بھی آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے جب وہ خوشحال پاکستانیوں سے خطاب کیا تھا کمیونٹی کے اندر، میں اے سی بند کرا دوں گا، میں فلانا بند کراؤں گا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا تھا کہ کچھ دن کے بعد انہوں نے کھانا تک بند کرا دیا تھا میاں نواز شریف صاحب۔ نہیں مگر اس اعلامیہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا گھر سے آتا ہے۔ بات تو پوری ہونے دینا۔ جی جی میں سوال ہی پوچھ میری رہی ہوں بات آپ پوری ہونے سے، دی۔ ہاں سوال ہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا گھر سے آتا رہا ہے، میاں صاحب نے 1 گھنٹہ تاخیر کی ہاسپٹل جانے کے لیے۔ جی میں گزارش کرتی ہوں، میں وہی اسی پہ آ رہی تھی، آپ کو سوال کی ضرورت نہ پڑتی کہ جو نیب کے اندر کوئی کھانے پکانے کا اس طرح سے انتظام موجود نہیں ہے، اور میاں صاحب کی جو بیماری کے معاملات ہیں اس میں ان کو بازار کے کھانے نہیں یہ دیے جا سکتے، اور جو جیل میں بھی ان کو کھانا دیا جاتا تھا وہ جیل کے حکام خود پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر کے کہنے پہ تیار کراتے تھے، اور جو دوائیاں میاں صاحب کو دی جا رہی ہیں جو وہ ڈاکٹر نان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام میڈیکل بورڈز جو پنجاب حکومت نے بنائے تھے ان کی ریکمنڈیشنز کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اب جو میاں صاحب کے نہ جانے کی بات ہے وہ درست ہے، میاں صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، ابھی بھی بڑے تضحیک امیز انداز میں صداقت عباسی صاحب نے کہا ہاں وہ صحت بڑی ہمیں بڑا کنسرن ہے لیکن رہائی نہیں ملے گی، رہائی آپ سے مانگتا کون ہے؟ آپ تو کسی کو مجھے بات کرنے دینا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بالکل صحت کے حوالے سے اگر میری بات میں تصدیق نظر آئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، میں نے کہا کہ سیاست ان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، آپ یہ نہ آپ درمیاں بلا وجہ حاصل کریں، اس میں نے ایک دفعہ بھی نہیں رہائی کے حوالے سے۔ ٹھیک جی مجھے بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ جیسے کچھ سین لوگ موجود ہیں ابھی پی ٹی آئی کے اندر، لگتا نہیں ہے، یقین نہیں آتا لیکن ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں رہائی کے حوالے سے، رہائی آپ اچھا میں بریک لے لوں، بریک پہ آتی ہوں، تو آپ یہ رہائی دینے والے ہیں ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، آپ تو کسی کو دوائی یہ آج دینے کے پرائم قابل منسٹر نہیں نے ہیں، کہا ہے کہ آپ میں نہیں دوں گا۔ آج انہوں نے جو صحافیوں سے بات کی ہے اینکر سے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ پھر یہ معاملہ جائے گا کدھر۔ وہ کہتے ہیں میں نے استعفیٰ نہیں دینا، اپوزیشن کہتی ہے ہم نے استعفیٰ لیے بغیر اٹھنا نہیں ہے یا جانا نہیں ہے یا تحریک ہم نے شروع کرنی ہے، کیا ہوگا بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب استعفیٰ دینے کی آج جو پرائم منسٹر نے بات کی، انہوں نے کہا میں نے استعفیٰ دینا نہیں، اپوزیشن کہتی ہے ہم نے لینا ہے، تو مفتی صاحب پھر مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ میرے خیال میں ایک ذہن تو پرائم منسٹر کا کلیئر ہو گیا نا، وہ یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے نہیں چھوڑیں گے، جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا، ہم نے اس کا جواب دیا، گھر کا بھی گھیراؤ کیا اور اس کے آفس کا بھی کیا۔ اب وہ اس پر کنونس ہو گئے کہ ان کا آئینی حق ہے اور یہ حق انہوں نے تسلیم کیا۔ یہ اچھی بات کیا تسلیم کیا کہ آپ آؤ، اب آپ آؤ تو اگلی بات تو ان کی معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی ہے، کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، حلوہ بھی دیں گے، اور اتنے لوگ جمع ہو جائیں۔ وہ تو سچا آدمی ہے، ایسا تو نہیں ہے وہ چلے بھی جائیں گے۔ میں اپنے وزیر اعظم کو کم از کم سچا سمجھتا ہوں، یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے۔ اچھا، اور یہ ایک بات میں مسئلہ آسانی سے کیسے حل ہوگا؟ ان کے اپنے کول کے مطابق اچھا لوگ آ جائیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ آپ عمران خان دیکھو نا، آنیئر کہا ہے نا کہ اتنے لوگ آپ جمع کرو، ہم آپ کو جج بنا لیں گے، اتنے لوگ جمع ہو نہیں، وہ جو انہوں نے نواز شریف کے زمانے میں کہا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگ آ گئے تو میں، اور نہیں اللہ کی بندی، ابھی انہوں نے جب حلف اٹھایا تو آنیئر
कहा, असेंबली में कहा कि शौक से आओ, मौलाना साहब का नाम भी लिया, इतने लोग आपने जमा किए और गो नियाजी गो इमरान कह दिए मैं चला जाऊंगा। मेरे ख्याल में ये आदमी इंतजामी तौर पर बड़ी हाईएस्ट पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो सच्चा आदमी। एक बात मैं इजाफी करना चाहता हूँ, दो किस्म के तराजू नहीं होने चाहिए। जो तराजू कल आपके लिए जहर था वो आज भी जहर है, जो कल तरियाक था वो आज भी तरियाक है। ऐसा ना हो कि आपसे ये शिकायत हो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उसबा आप बताइए कि आप मौलाना पे पूरा भरोसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप उनको तैयार है, आप उन्होंने तो बताया ही नहीं आपको अपना प्रोग्राम। परवेज साहब ने आज कहा कि हिकमत अमली तभी बनाएंगे हम जब हमें पता चलेगा कि मौलाना क्या करना चाहते हैं। आसमा की मजबूरी आप समझ सकती हो। हमें मालूम है मौलाना साहब की अपनी कोई शूरा का इजलास भी होना है। उसके बाद जो हमारी बात हुई है रहबर कमेटी के थ्रू, जो हमें पता चला है कि वो जो भी फाइनल करेंगे वो हमें बता दिया जाएगा। हमें मौलाना साहब पे पूरा भरोसा है। देखिए, भरोसा ना हो तो आप एक साथ आगे नहीं चल सकते, लेकिन मुझे अपने वजीर आजम पे भी पूरा भरोसा है। अब आप पूछेंगे ये मैंने कैसे कह दिया? चले, अपने अपना वजीर आजम तो कहा। यू टर्न लेने के माहिर हैं, यू टर्न लेने के माहिर हैं। आज वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्या पता 3-4 दिन बाद वो यू टर्न लेके इस्तीफा देने के लिए उनको पता चल जाए कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस्तीफे की डिमांड जो है वो किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं है, पूरे मुल्क में गो इमरान गो हो रहा है। हर बंदा कह रहा है छड़ दे साडी जान ने आजी। तो उसके बाद मतलब वो खुद फरमाया करते थे ना, मेरे खिलाफ इतने बंदे इकट्ठे होके कह दे, 100 लोग कह दे कि मुझे जो है वो अब ये अपोजिशन के बिलावल वो कह रहे इमरान खान साहब और सहूलतकार, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, नून वाले करतल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता। ना हम आह करेंगे ना किसी को कत्ल करेंगे। हम ये कंटेनर लगा रहे हैं और इसीलिए लगा रहे हैं कि ताकि पुरअमन रहे। आपने कहा कि हमें इन्होंने मना किया था, जब आपके वो सर नीचे करके टांगे ऊपर के जो देखे थे ना यूनिफॉर्म वाले, तो हम थोड़ा सा खौफजदा हो गए थे यार। ये वो अब तस्वीरें आपने देखी, सर ऊपर था, नहीं सर नीचे थे। आपको गलत नजर आया। मैं आपको तस्वीर चला, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आखिर में हम खौफजदा हो गए थे, फंड नहीं मिला। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। शिद्दत यहाँ से बढ़ती है ना, अल्फाज को ठीक चुनाव। मैं सर नीचे पाऊं पर ये कुछ तरीका है। मैं आपको मुहज़्ज़ब आदमी वो तमाम तस्वीर दिखा दूंगा प्राइवेट मलेशिया की, जो जिनके सर नीचे और टांगे ऊपर एक्सरसाइज तो आप लोगों के हाथ में भी थे। ताहिरुल कादरी साहब, मसला मेरा यह है कि जवाब सुनना नहीं मेरा, ये सुनाएं आप जल्दी। वो कत्ल वाली बात पे चले गए। देखें, अगर कोई इंडिविजुअल डंडा लेके आता है और एक सुप्रीम कमांडर मार्च पास लेता है और आजाद बंदे खड़े करके लेता है, इसलिए हम परेशान थे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप आए, गो कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपको हायर किया गया है आजादी दिलाने के लिए कत्ल और करप्शन के मुजरिमों की, वो आजादी नहीं मिलेगी। आप डी चौक में आए, आप किसी जगह पे आए, डी चौक पे आने देंगे। नहीं, डी चौक पे मेरा ख्याल है सड़क है, वो परेड लेन में आए, डी चौक। अदालत का ये फैसला है कि किसी की आजादी में ये रुकावट नहीं डालेंगे। बहुत शुक्रिया। उनका फैसला इनकी मदद से पूरा करेंगे। करप्शन ना की होता हो ना, बुरी बात, करप्शन ना की होती आज मुस्लिम लीग नून के फैसले छोटी सी जमात के मस्जिद पे ना होते, काश करप्ट ना होते। अल्लाह की शान है छोटी सी जमात, उसका टिकर तो चलने नहीं देते। उनके फैसले आपकी तकदीर का फैसला बन गए। अफसोस हमारे लीडरों की तस्वीरें तो बर्दाश्त नहीं होती। हमसे डरते हो? नहीं डरते क्यों? मुस्लिम लीग ना करे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इन्ना लिल्लाह हो। डर के एक तावीज बताता हूँ, वो तावीज ये ले ले, ठीक हो जाएगा। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वो हुकूमत में हैं, वो अपोजिशन में हैं, वही पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। शायद इसी को पेश नज़र रख के कहा गया है कि आप जलसा करें, यहाँ जुलूस निकालें, मार्च करें, हुकूमत जो है रोकेगी नहीं। अब सबको इस मुल्क के लिए काम करना है, सियासी जमातों को अवाम की आवाज़ बनना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।